اللهم صل على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر زینت اسٹیج کی حیثیت سے تشریف فرما ہم سب کے مطاع اور حضور صدر الشریعہ خلیفہ سرکار اعلیٰ حضرت حضرت علامہ امجد علی صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے علمی و روحانی وارث و جانشین زینت مسند علم و تدریس افتخار العلماء ممتاز الفقہاء نائب قاضی القضات کی ہیں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ جو بلا شبہ اب اس دور میں اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے حکم کی تعبیر میں چند جملے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو عقیدتوں اور محبتوں کا خراج اپنے استاد گرامی صاحب قرص فقیہ ملت، شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب فقیہ کی اضافت کے ساتھ شارح بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کو فقیہ النفس کی حیثیت اس لقب کے ساتھ یاد کیا جانے لگا تو براؤن شریف میں حضرت فقیہ ملت کے ہم سلامتان ان کی فقہی عبقریت کو محسوس کرتے اور سادہ اور سلیس زبان میں ان کے فتاویٰ کو دیکھ کر کہ پوری ملت عوام ہو یا خواص یکساں ان کے فتاوے سے استفادہ کر سکتے انہیں فقیہ ملت کہتے ہیں. شاید پہلی دفعہ میں نے ماہنامہ فیض الرسول سے اس کا آغاز کیا. ابھی بھائی آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں بھی بڑی زبان ہے، ان کو اپنی مردانگی بھی بڑھانا. اب حضرت محدث کبیر کو بھی چیلنج ہو رہا ہے. اور یہ ہے مگر ان کی دہشت میں کوئی کمی نہیں. اور حال یہ ہے کہ میں سب جھکا کے شہر میں چلتا رہا.
میں سر جھکا کے شہر میں چلتا رہا مگر میرے مخالفین میں دہشت ہے. ہمارے فیض الرسول کی پالیسی تو ایسی نہیں تھی کہ ہم اپنے قلم کو ان پر ضائع کریں یا اپنے اوقات کو ان پر ضائع کریں، لیکن ہمارے ساتھ بھی بچے جوان ہوئے تھے. کیا کیا کئی کلپ سننے کے بعد بڑھاپے میں بھی خون جوش میں آ رہا. ابھی حضرت نے داعش وغیرہ کا ذکر کیا اور یقیناً یہ تنظیم ہے. ہم لوگ تو پہلے ہی سے کہتے رہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے دولت اسلامیہ شام و عراق بنانے داعش ہو یا اس کو انگلش میں IS کہتے ہیں. ان کا تعلق اس فکر سے ہے جو ابن تیمیہ کی فکر ہے اور اس آئیڈیالوجی سے ہے جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی آئیڈیالوجی تھی. لیکن کیا بتائیں، کچھ ایسے حسابی بھی ہیں کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دینے کی حماقت کرتے ہیں اور موبائل آرکھائی اور ملین بلین ٹریلین انٹو زیرو نتیجہ کیسے ملے گا. میں بھی اس طرح کی کوششوں میں بھرم میں پڑ گیا. عنوان بڑا اچھا ہے ان سے مقابلہ، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق اس مسلک حق کے ماننے والوں سے نہیں جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور ہماری جس کا اس دور میں بظاہر نام مسلک اعلیٰ. تو اس طرح کے عنوان بڑے خوشنما ہوتے ہیں، مگر کسی منزل تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار جو ہے اس کی پاکیزگی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آج شاید آپ لوگوں کو میں بھی کچھ تلاش کر رہا ہوں کہ لوگ پولیٹکس کے مادھیم سے اور سیاست کے ذریعے وہ ہندوستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی کہ ضرب زیرو ایک دہشت گردی کا خاتمہ دوسرے دہشت گرد کو ساتھ ملا کے کیا ہی نہیں چاہتا. ہم نے کہا کہ چلو بھائی اب ہم بھارت میں رہ رہے ہیں تو آج ہمارے پرانے حضرت کی بھی بہت بڑی عزت کرتے ہیں، وہ ملائم سنگھ یادو کے بھتیجے کی شادی تھی تو ان کا اسپیشل وہ آیا. تو میں نے کہا کہ چلیے دیکھتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے لیڈرات بھی ہوں گے. ممکن ہے کہ چہرہ آشنائی کے بعد پھر بعد میں ہم لوگ بیٹھے کہ اگر نریندر مودی صاحب چولا بدل کر وگیان بھون میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے گجرات کا سب سے بڑا دہشت کہ جس کو ابھی پرائم منسٹر ہونے تک امریکہ کی سوسائٹی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دباؤ اور امن پسند لوگوں کے دباؤ ابھی تک نہ برطانیہ اس کو ویزا دینے پہ تیار تھا، نہ امریکہ اس کو ویزا دینے پہ تیار تھا. نریندر بھائی دامودر بھائی مودی کی حیثیت سے اسے آج تک ویزا نہیں ملا ہے، اور اگر امریکہ میں اس کا جانا بھی ہوا ہے
تو بھارت کے پرائم منسٹر سے اس کو ساتھ لے کر کے ہم دہشت گردی نہیں مٹا سکتے، اور داعش سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم داعش کو جس نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا ہے، ان لوگوں سے کسی بھی طرح کا نرم رویہ رکھنے والوں کو ملا کر ہم قطعاً اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس دہشت گردی کا نام داعش کی دہشت گردی ہے، طالبان کی دہشت گردی ہے، شباب کی دہشت گردی ہے، بوکو حرام کی دہشت گردی۔ میں نے تو وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں شریک ہوں گا، اور مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ سیمینار کے خصوصی افتتاحی اور اختتامی اجلاس میں آپ کو تقریر کرنا ہے، اور میں نے صوفیوں کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کو بھرپور تیار بھی کر لیا تھا۔ انشاءاللہ اب اس کا استعمال اس پلیٹ فارم پر ہوگا جو اہل سنت کا پلیٹ فارم ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے استاد جس زمانے میں مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا کی تحریک چلائی جا رہی تھی، تو وافی میں پراؤ شریف ایک بہت بڑے مدرسے اور دارالعلوم کی حیثیت سے وہاں کے ذمہ دار اعلیٰ ہونے کی بنیاد پر علاقے کے سلفی دیوبندی مولویوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ ان کی صدارت و قیادت ہوگی اور وافی کے بڑے گراؤنڈ میں جلوس جلسے کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ ہم کو وہ استاد ملے کہ جو بارگاہ حافظ ملت کے پوشک، جو بارگاہ صدر الشریعہ کے پوشک، بلکہ رضا کے میرا امجد کی بارگاہ ہے۔ تو میں نے اپنے استاد علامہ بدرالدین صاحب سے ملاقات سے سوال کیا کہ حضرت وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو حق کیا ہے مسلم پرسنل اللہ کے سلسلے میں؟ تو حضرت کا خط بھی شاید کہیں میرے پاس محفوظ ہوگا، عربی زبان میں، پتہ نہیں کس موڈ میں۔ ارے اب تو مصر کے بہت سارے لوگ مولانا آزاد وغیرہ یہ بھی سب کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں پتہ نہیں کیسے قلم پتے جو شاید عربی کا خط آ گیا، وہ حضرت نے عربی میں مجھ کو لکھا، اور جس کا مفہوم اور مضمون یہ تھا کہ الحمدللہ سنی اتنے کم نہیں کہ وہ یہ لڑائی سن رہی ہے، اور سنیوں کے ہی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ لڑائی لڑی گئی، اور اس لڑائی میں سکسیس بھی ملی۔ یہ وہ لوگ جو مسلم پرسنل لا کی باتیں کرتے تھے لکھنؤ میں بیٹھ کر، دیوبند میں بیٹھ کر، سہارنپور میں بیٹھ کر، یہ لڑائی ان کے ذریعے منزل تک نہیں پہنچی ہے بلکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے فالوور اور متبعین کے ذریعے منزل تک پہنچی۔ انشاءاللہ اس پر بھی وہ نتیش کمار جی کے دیوگوڑا وغیرہ لکھے آئے، تو اب اس سے بھائی ملائم سے ان لوگوں کو متحد کریں، اور ہم لوگوں کو کبھی ضرورت ہوگی تو ہم ان کو متحد کریں گے کہ کیا داعش سے لڑائی کے لیے آپ نے میدان نریندر مودی کے لیے چھوڑ دیا ہے کیا؟ اور وہ بھی ایسے صاحب اسپیشل خطیب کی حیثیت سے بلائے جائیں کہ جن کو دیوبندیت کے عنوان سے وحشت ہو، وہابیت کے عنوان سے وحشت۔ وہ جب پہلی دفعہ بھارت آئے، وہاں آئے تھے بمبئی میں، تو حضرت اظہری میاں صاحب کی ملاقات سازش ہے۔ میں کیا بتاؤں، حضرت آپ کو چیلنج کرنے والے حضرتی کے نام سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب میں مجمع عام میں گزارش کرتا ہوں، بالکل، ورنہ یہ ان کی زبانیں نائب قاضی قضات تک تو پہنچ گئی ہیں، پر کب قاضی قضات کی نہیں سکتے۔ حضرت حضرت تاج شریعہ، تو حضرت تاج شریعہ کا خطرہ طاہر القادری کے تعلق سے، تو اس سے پہلے خطیب تھے مولانا قدیر احمد صاحب، مناظر اہل سنت میرے استاد بھائی،
اور انہوں نے اپنے حساب سے تقریر کی، میں بیٹھا اور میں نے کہا کہ پروفیسر طاہر القادری بہت عمدہ لوگوں کے کان کھڑے ہوتے کہ یہ اسٹیٹ کے لیے بات نہیں۔ میں نے کہا پنجابی ہے کہ ڈاکٹر اقبال خان قاعدے سے نہیں ادا کر پاتے تھے۔ گنجہائے گرام آیا میں پروفیسر رشید احمد نے لکھا کہ میں سب جانتا تھا کہ پنجابی ہونے کی حیثیت سے آپ تو کافی ہی بولیں گے، لیکن جب پہلی ملاقات ہو رہی انہوں نے کہا آئیے صدیقی صاحب تو مجھے عجیب شاک، تو پنجابی اور وہاں کے ہونے کے باوجود بھی خواب وغیرہ نکال دیتے ہیں بڑی، اور ہمارے جو مخصوص موضوعات ہیں اس پر بڑی عمدہ تقریریں بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، حضرت تاج شریعہ بھی میرا خیال ہے میرے لفظوں میں اس کی تائید نہیں کرنا، لیکن آج جو جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں ان کے تحریروں پر گرفت کے، جب ان کی تحریروں پر حضرت تاج شریعہ کی گرفت سامنے لائی جاتی ہے تو عوام خواص کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی اچھی تقریر کرنا کسی کے داغ کو دھل سکتا ہے تو احمدیوں میں اس سے بھی اچھے مقرر بڑے بڑے ہوشیار گزرے ہیں، سر ظفر اللہ وغیرہ جن کو وہاں کا وزیر خارجہ پاکستان کا بنایا ہے، ان کی اپنی تنظیم بھی بہت مضبوط ہو سکتی ہے، مگر ہم تو اس رضا کے ماننے والے ہیں، اس امام احمد رضا کے پیروکار جنہوں نے ہزار بار نتائج سے ہو کے بے پرواہ اسی کا نام لیا جس کا نام لیا، اور الحمدللہ اب ان کی آفاقیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج کسی نہ کسی حیثیت سے امام احمد رضا کی عظمت کو اغیار کی تسلیم کرتے ہیں، اور جو آزاد زبان ہے، آزاد فکر ہیں، ان کو بھی امام احمد رضا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ خالی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اظہری میاں گرفت بڑی کرتے ہیں، ارے وہ نہیں گرفت کریں گے تو رضا کا بیٹا نہیں گرفت کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب کی زبان میں کہ تمہارے دشمنوں کا فر رگڑنے کو رہتا ہے غلام ہمیشہ ہے احمد رضا کا یا رسول اللہ، تو اگر ان کا بیٹا ہی ان کے سامنے سیدھا سفر نہیں ہوگا تو فوج کا حوصلہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بڑی پیاری بات کہی حضرت نے دعا کی، اور ہم نے بہت جی لگا کہ اس پر کہ اللہ تعالیٰ ان غلط تدبیر کرنے والوں سے بھی ہماری اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم سبوں پر صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ آپ برات کا دراز فرمائے۔ کم از کم ہم لوگ اگر ادھر سے ادھر انہیں لگیں گے تو ہم لوگوں کو پکڑ کے کھینچے گا، اور میرا معاملہ تو یہ ہے، اور میرا معاملہ جو احسان شناس سب کا معاملہ یہ ہے کہ آج جو چاہے وہ ارشد العلوم کی بہار ہو، چاہے وہ فیض العلوم کی بہار ہو، چاہے وہ مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کی بہار ہو، الجامعۃ الاشرفیہ کی بہار ہو، حد تو یہ ہے کہ منظر اسلام کی بہار اعلیٰ حضرت کے دور میں ہے، اور اس کے بعد کی جو بہار ہے وہ اعلیٰ حضرت کے تلمیذ خاص حضرت صدوق شریعہ کی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علمی خاندان کو روز اونچا کرتا، اور اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی کا نام صاحب قرص میرے استاد گرامی حضرت حمید۔ میں اس بات میں شاید حضرت کی دعاؤں کا استحقاق یقیناً رکھتا ہوں کہ جب فتاوی فیض الرسول کی اشاعت اس زمانے میں
بڑے حالات خراب تھے، گورنمنٹ والا معاملہ بھی نہیں تھا کہ مولانا لوگوں سے چندہ لے لیا جائے. اب تو تنخواہیں اتنی ہو گئی، یہی دے دیتے تو حضرت کو اتنی حضرت نہیں ہوتی، ورنہ کسی مینیجر کو پکڑا تو ساری لڑائی جنگ زرگری الحاق کر جنگ زرگری کہتا ہے. لیکن حضرت اس زمانے میں 30,000 کا انتظام بھی دشوار تھا. حضرت فقیہ ملت بڑے خصوصیات کے ساتھ کہتے تھے اور مجھے پیار سے کہتے تھے ببو بابو اپنی عمر میں کیا مرتبہ فیض الرسول فیض الرسول کے رما بجٹ سے اس کا انتظام بھی دشوار تھا، دوسرے کام رک جاتے تھے، اس کا انتظام کیا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یقین مانیے کہ جب فتاوی فیض الرسول کی پہلی جلد چھپ کر کے آئی اور حضرت فقیہ ملت دارالعلوم فیض الرسول کے دارالحدیث والے پورشن میں آپ کا کمرہ اور مولانا جمال آئے بیچارے پیاسے تھکے ماندے اور فوراً لے جا کر کے فتاوی فیض الرسول ان کو دکھلایا نہیں تو وہیں سے زور سے آواز لگائی، ارے جمال تم سمجھتے نہیں ہو کہ جلال الدین کو کتنا انتظار ہے فتاوی فیض الرسول کا. صحیح کہا تھا میر واقف صاحب نے اپنی بیوی سے کہ تمہارے باپ دلوں کے فتح کرنے کے بعد اتنی مسرت نہیں ہوتی ہوگی جتنا کسی مسئلے کے حل کے بعد. یہ ہم ان حضرات کی زندگی، ان حضرات کا اضطراب، ان حضرات کا سکون ہم سب کے لیے مشعل راہ. زندگانی مہندے میں مہتاب سے رابطہ تر خوب طرح صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر ابر رحمت ان کے مرکز پر گزر نہیں کرے. سب سے نوجتا اس گھر کی بھی بیٹھا ہے. میں اپنے حضرت کے حکم کی تعمیل میں کچھ میں عرض کر سکا، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا. لکھنؤ سے پیچھے والی سیٹ پر جو تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا میں آیا اور میں بڑی ہی جرأت و جسارت کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں بہادر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت میں آپ سے سب سے پہلے اجازت چاہوں اور پھر حضرت مولانا انوار احمد صاحب قبلہ اور حضرت مولانا اظہار امین کی ایک کتاب پر مجھے کچھ چند کتاب لکھنے، حضرت مولانا مفتی ابرار احمد صاحب امین کی کتاب پر ان کی اہلیہ نے ترجمہ کیا. تو میں نے کہا کہ غالباً حضرت فقیہ ملت کی تربیت کے وہ اثرات کہ امور خانہ داری کی مصروفیات سے کسی عربی کتاب کی تاریخ اور اردو ترجمے کا یہ بھی اور کئی بہت ساری چیزیں. میں تو آپ کی سمندر کی نظر پھیلاؤ پہ مرکوز رہتی ہے، میں دریا مجھے اپنے کنارے یاد رکھتے ہیں. تو میں تو اپنی ہی بات اگر کروں، حضرت فقیہ ملت نے اپنے سارے یہ ارادہ تو میرا پہلے بھی ہے، مگر اس جذبے کو جو جلا دیا اس کے پیچھے میرے استاد فقیہ ملت کے اس جذبے کا اور مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ بپو بابو اس علم ہم کو اتنی برتری، شہرت، عزت، لوگوں کے لیے قابل رشک دولت سب کا چشمہ علم دین اور خدمت. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچوں کو نشتر کروں، اور اگر ان گھروں کے بچے نشتر ہوتے ہیں تو کامیابی نہیں، کیونکہ غلط استعمال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو، میں تو اپنے ان محمد آصف، محمد شعیب وغیرہ اپنے دونوں بچوں کو نصیحت کرتا ہوں. ایک نصیحت تو یہ ہے کہ آپ کے دادا جان کے لوہے مزار پر ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس عشق اعلیٰ حضرت میں ڈوبی ہوئی تھی. کبھی اس پہ بال نہ آنے دینا اور علم دین کے فروغ کے لیے
انہوں نے اس وقت برابر شریف میں دارالعلوم فیض الرسول قائم کیا جب ناظرہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے فقط ایک تھے، اور ان سے حضور شعیب الاولیاء نے قرآن کو پڑھا تھا، اور آج ان کے ادارے میں سینکڑوں بچے تو خالی شعبے اس کے ہوتے ہیں۔ تو ان کی زندگی ایک تو فتاوی فیض الرسول ہی کی یادگار تھی، ان کی پوری شخصیت، اور الحمدللہ مجھے ایسے اساتذہ ملے کہ میں اس سعادت کا فخر بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت صدر ملت حضرت مولانا حکیم محی الدین صاحب، حضور شیخ العلماء، صدر الصدور حضرت شیخ العلماء، یعنی شیخ حضرت کی ایک بات مجھے اپنے عمری کی یاد آتی۔ حضرت کو علامہ ادب کہا جاتا، تو حضرت کے اس سے چہلو میں آپ نے فرمایا، حضرت محدث کبیر شاید حضرت بھی بھول گئے ہو مگر مجھے یاد کہ مجھے انشراح کے ساتھ حد سے تمام مشتق یہ میں جزو تمام یہ میں سمجھ نہیں پاتا، اور 2 گنا 4 کر کے حضرت شیخ العلماء کر جائے، اسی لیے وہ علامہ ادب ہی نہ تھے بلکہ وہ شیخ العلماء بالکل۔ تو یہ اساتذہ ملے، اور ان کی پوری زندگی کتاب میں کئی لائبریریز میں دکھائی گئی، اور ہمیں شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نصاب میں شخصیت کو چاہیے، اور نصاب کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کتاب کو لکھ کر کے، بلکہ ہمارے حافظ اور میں فیض الرسول سے متعلق آواز اور وہاں کے فاضلین کو میری نصیحت و وصیت ہے کہ جب آپ کہیں کرتے ہیں تو اپنے ناقابل رکھیں، کیونکہ ہم نے حضرت صدر الشریعہ صرف باہر شریعت سے نہیں پڑھا، ہم نے صدر الشریعہ شیخ العلماء اللہ کی درسگاہ میں پڑھا، علامہ بدر الدین کی درسگاہ میں پڑھا، علامہ نعیم الدین کی درسگاہ میں پڑھا۔ کتابوں سے پڑھنا اور ہے، اور استاد کے زبان سے دل میں اور ذہن کی گہرائی میں اتار دینے والے جو اسباق ہوتے ہیں وہ زندگی کے آخری ساتھ کا دکھتا ہے۔ بہرحال اب میں اگر کچھ کہتا ہوں تو یہ بھی جرأت و جسارت ہوگی، اس لیے حضرت سے معذرت کے ساتھ اجازت، مولانا انوار صاحب قبلہ اور حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب اور مولانا محمد اظہار صاحب، اور اس خانوادہ فقیہ ملت کے ہم لوگ تو حضرت فقیہ ملت کے ہیں نا، اس لیے سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ان کا اس چمن کے جتنے پھول ان کی شہادت برقرار رہے، یہی ہماری آرزو ہے، یہی ہماری تمنا ہے، اور یہی ہمارے دعا کا حصہ ہے۔ بس انہیں چند جملوں کے ساتھ وہ بات کہیں کی ہوتی رہی ہو، وہ ہر جملہ میرے استاد کی بارگاہ میں خراج محبت ہی تھا، ان کی روح اس کو قبول کر لے، میری قسمت سے الہی بائیں طرف کے قبول پھول کچھ میں نے جڑے ہیں کتابوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔